خیر مقلدین کہتے ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب سے ترک رفع دین ثابت کر دیں اور معتبر کتاب کا حوالہ دے دیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 181 ورقے کی بائیں سائڈ قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ وکنہ صلینا، حضور پاک باہر تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا مالی اراکم، مجھے کیا ہوا، رافعی ایدیکم، کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں تم رفع یدین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، یہ تو شریر گھوڑوں کے دم ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے غیر مقلد ایک دو باتیں کریں گے، وہ کہیں گے اس حدیث سے اگلی حدیث دیکھو، ادھر سلام کا لفظ لکھا ہوا ہے، آپ انہیں کہنا ہم نے اگلی حدیث سے استدلال نہیں کیا، اس حدیث کی بات کی ہے۔ تو وہ کہے گا اگلی حدیث، اسے کہے جی قل اعوذ برب الناس والا مسئلہ قل اعوذ برب الفلق میں نہیں ہوتا، اگلی حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے، اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے، جو سلام والی ہے وہ اگلی ہے، اس حدیث پر بات کریں۔ اس حدیث میں پوری نماز کا لفظ ہے جس میں رکوع بھی شامل ہے، سجدہ بھی شامل ہے، سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ ان مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے حدیث کے ساتھ کتنی غلط تشریحات پیدا کی اور کچھ سوال پیدا کیے۔ اس حدیث سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت رفع الیدین کی منسوخیت ہونے کی دلیل دی۔ حالانکہ ہم اس حدیث پر کچھ تنقیحات پیدا کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو استدلال عبدالواحد قریشی صاحب کر رہے ہیں کیا وہ استدلال صحیح ہے۔ آئیے پہلے وہ حدیث ملاحظہ فرما لیجئے مکمل۔ حدیث اس طرح ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ دوبارہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم کو حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا وجہ ہے میں تمہیں متفرق طور پر بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم صفیں نہیں بناتے جیسا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں۔ فرمایا پہلی صف کو مکمل کیا کرو اور صف میں مل مل کر کھڑا ہوئے کرو۔ یہ حدیث صحیح مسلم ہے اور حدیث نمبر 430 ہے۔ مذکورہ بالا تر حدیث کو حافظ عبدالواحد قریشی نے یہ دلیل دی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ تم نماز میں سکون اختیار کرو اور یہ فرمانا کہ میں تمہیں ہاتھوں کو اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا شرکس گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ اس کا ہم تفصیلاً جواب دیں گے۔ ان جوابات کو میں نے کچھ پوائنٹ میں ہائی لائٹ کیا ہے، ہم ایک ایک کر کے اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 1، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مالی اراکم رافی ایدیکم بھی موجود ہیں، جس کا مطلب ہے کیا ہے مجھے یا میرے لیے دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے ہو۔ اور واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رفع یدین خود کیا کرتے تھے اور جو رفع یدین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کرتے تھے، وہ رفع یدین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی تھا۔ پھر اس رفع یدین سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال مَعَلِي أَرَاكُمْ رَعْفِي أَيْدِكُمْ کیسے فرما سکتے ہیں؟ لہٰذا اس روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سے جاتے اور سر اٹھاتے وقت رفع یدین کا منسوخ ہونے پر استدلال کرنا یہ غلط ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں کأنہا اذناب خیل الشمس بھی مذکور ہے، جس کا معنی ہے
گویا وہ ہاتھ شرکس گھوڑے کی دمیں ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو رفع دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول ہے، اور جو رفع دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول ہے، اس رفع دین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ استعمال کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت کو خود کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ اکرام اس کو کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی رفع دین کو نعوذ باللہ گھوڑے کی دموں، شرکس گھوڑے کی دموں سے یہ تصدیق کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تسبیح دیں، تو یہ ناممکن ہے۔ اس رفع دین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ استعمال فرمانا ناممکن ہے۔ لہٰذا اس روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمول رفع دین کے منسوخ ہونے پر استدلال غلط ہے، کیونکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے اور توہین ہے کہ ایک فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں پھر اس کو اتنی بری تسبیح دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر اس روایت سے رفع دین منسوخ مانا جائے تو پھر وتر کی تیسری رکعت میں کیا جانے والا رفع دین بھی تو کأنہم اذناب خیل الشمسی کا مصداق ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ العبورۃ بالعموم اللفظ لا بالخصوص السبب، یعنی الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، سبب کے خصوص کا نہیں۔ تو جیسے اس وطروں والے رفع دین کو اس روایت سے منسوخ نہیں کیا گیا، ویسے ہی رکوع سے جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کو بھی اس ثبوت والی احادیث کی بنا پر منسوخ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پوائنٹ نمبر 4، قیام سے رکوع میں جانا، رکوع سے سر اٹھانا، قیامت سے سجدے میں جانا، سجدے سے سر اٹھانا اور جلسے سے دوسرے سجدے میں جانا، یہ سب حرکات ہیں جو نماز میں سکون کے خلاف ہیں۔ تو پھر مفتی صاحب کا یہ کہنا اسکنوا فی الصلاۃ کہ نماز میں سکون اختیار کرو کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مذکورہ بالا حرکات بھی ممنوع ہیں یا منسوخ ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے العبور بالعموم اللفظ لا بالخصوص السبب، یعنی الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، سبب کے خصوص کا نہیں۔ تو جس طرح سے نماز کے اندر یہ سب حرکات دوسرے دلائل کی بنا پر درست ہیں، اسی طرح رکوع والے رفع دین بھی دوسرے دلائل کی وجہ سے درست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قابل اجر و ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ رفع دین کرنے سے نماز میں سکون نہیں ملتا، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، تو ہم کہتے ہیں کہ قیام سے جب رکوع میں جانا، رکوع سے سر اٹھانا، قیامت سے سجدے میں جانا، سجدے سے سر اٹھانا اور جلسے سے دوسرے سجدے میں جانا، یہ حرکات نماز میں سکون کے خلاف ہیں، تو پھر ان کو منسوخ کیوں نہ مانا جائے؟ اگر اسکنوا فی الصلاۃ یعنی نماز میں سکون اختیار کرنا رفع دین کی نفی ہے، تو پھر ان مقامات کو بھی تو منسوخ مانا جائے۔ تو جس طرح سے دوسرے مقامات کو تم صحیح مانتے ہو، ہم دوسری دلائل دیتے ہیں، اسی طریقے سے رفع دین بھی دوسری دلائل سے ثابت ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اس میں ہاتھ اٹھانے کے موقع و محل ذکر نہیں ہے، یعنی یہ صراحت نہیں ہے کہ اس حدیث میں قبل الرکوع یعنی رکوع سے پہلے و بعد الرکوع یا بعد القیام من الرکعتین والے رفع دین سے روکا جا رہا ہے، جبکہ ان مواقع پر رفع دین صراحت سے ثابت ہے۔ لہٰذا یہ روایت ان مواقع کے علاوہ دیگر مواقع کے لیے ہے، اور ان مواقع پر ہم بھی کسی طرح کا رفع دین نہیں کرتے۔ پوائنٹ نمبر 6، اس حدیث میں ہاتھ اٹھانے کی بات ہوئی ہے، لیکن یہ ہاتھ اٹھانا رفع دین کی نفی کا تھا، یہ مبہم ہے۔ اور رہا ہاتھ اٹھانا کئی طرح کا ہوتا ہے، مثلا دعا کے لیے رفع دین یعنی ہاتھ اٹھانا، یہ بھی ثابت ہے۔ امام بخاری اپنی حدیث کی کتاب صحیح البخاری میں حدیث نمبر 4323 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فدعوا بما فتوضا ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لي لعبدي ابي عامر، صحیح البخاری جلد 5 صفحہ نمبر 100۔
56 اور حدیث نمبر ہے 4223. اس میں ہے کہ اللہ کے رسول نے وضو کیا، ثم رفع یدیہ فقال، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہاتھوں کو اٹھانا رفع یدین کے لیے ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہاتھوں کو اٹھانا دعا کے لیے بھی ہوتا ہے. دوسری بات، سلام کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ بھی ثابت ہے. امام طبرانی فرماتے ہیں کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے. ہم السلام علیکم والسلام علیکم، اور مؤذن نے اپنے ہاتھ کو دائیں بائیں اشارے کر کے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے ہاتھوں کو اس طرح کیوں اٹھاتے ہو جیسے کہ شرکس گھوڑوں کی دم؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی ران پر ہاتھ رکھے، پھر اپنے بھائی پر اپنی دائیں طرف اور بائیں طرف سلام کرے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیک وقت سلام ہاتھ اٹھانے پر بھی رفع یدین کے الفاظ حدیث میں استعمال ہو سکتا ہے. اس سے واضح ہو گیا یہ جو رفع یدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا یہ ممنوع عمل تھا، صرف صحابہ کی طرف منسوب ہوا ہے. مسلم کی زیر بحث حدیث میں جو الفاظ ہے مالی اراکم رافع ایدیکم کے الفاظ پر غور کریں. اس میں جس رفع یدین پر عمل سے روکا گیا ہے اس عمل کو صرف صحابہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا تعلق مسنون رفع یدین سے نہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے پوری زندگی اور صحابہ نے اس پر عمل کی. کیونکہ ایسا ہوتا تو عمل صرف صحابہ اکرام کی طرف منسوب نہ کیا جاتا، اس لیے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل تھا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صحابہ اکرام رفع یدین کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں مسنون رفع یدین. ایسی صورت میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے، یعنی اس طرح ہوتا معلونا نرفع ایدینا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے استعمال کیا معلی اراکم رافع ایدیکم کہ میں دیکھتا ہوں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو. یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اور حدیث میں ایسا نہیں ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ممنوع رفع یدین صرف صحابہ کا اپنا عمل تھا، اور مسنون رفع یدین جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سب کا عمل کرتے تھے، اس حدیث میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوکنے پر صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہ دیا. زیر بحث حدیث کی مسلم کی جو حدیث ہے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رفع یدین کی وجہ پوچھی تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہ دیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا تعلق مسنون رفع یدین یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نہ تھا. کیونکہ ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل تھا اس پر، اور ایسی صورت میں صحابہ آپ کا حوالہ فوراً دیتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے تو ہم نے بھی ایسا کیا. جیسا کہ درج ذیل حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث یہ ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 650 جلد 1 صفحہ نمبر 175. صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے اور اپنی بائیں طرف رکھ لیے. جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے نکال ڈالے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے اتار دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور بتایا ہے کہ تمہارے جوتوں میں نجاست لگی ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو دیکھ لے کہ اگر جوتوں میں گندگی یا نجاست لگی ہو تو اس کو زمین پر رگڑ دے، اس کے بعد ان کو پہن کر نماز پڑھے. اس حدیث پہ غور کریں گے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر عمل کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا تو فوراً آپ کا حوالہ دے دیا. آپ نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم نے ایسا کیا. معلوم یہ ہوا ہے کہ اگر زیر بحث
حدیث میں مسنون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے تو صحابہ نے کیا ہے، اگر اس کی نفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام کو ٹوکا گیا ہوتا تو صحابہ اکرام یہاں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے اس کے اللہ کے رسول یہ آپ جو ہمیں روک رہے ہیں رفع دین کرنے سے یہ آپ ہی کا عمل ہے، لیکن صحابہ یہاں خاموش رہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس حدیث میں مسنون رفع دین سے نہیں روکا گیا ہے۔ تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ صحیح مسلم کی گھوڑوں کی دم والی حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع رفع دین سے روکا ہے وہ سلام کے باب میں ان محدثین نے اس کو لیا ہے تمام کا، لیکن ایک علماء دیوبند و بریلوی حنفیہ ہے جو اس بات کو نہیں مانتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْتَاجُ بِمِثْلِ حَازَ مَنْ لَهُ حَظُّ مِنَ الْعِلْمِ حَازَ مَعْرُوفُ مَشْهُورٍ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ لَكَانَ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَاتِ وَأَيْضًا تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ الْعِيدِ مِنْحِيَّ عَنْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ رَفْعًا دُونَ رَفْعٍ يَقْرَأُ الْعَيْنَيْنِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ۔ صفحہ نمبر 31 میں امام بخاری نے ایک الزامی جواب دیا ہے کہ اگر اس سے رفع دین کی منسوخیت ثابت ہو رہی ہے تو عیدین کے اندر جو تکبیرات آپ کہتے ہیں وہ تکبیرات ثابت کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ امام بخاری کا جواب قیامت تک انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ میں مختصر سا کر رہا ہوں، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، اس لیے ایک آخری حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ دیوبندی کے بڑے عالم مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے۔ یہ تقی عثمانی کہہ رہے ہیں کمزور ہے، یہ کہا کہتے ہیں درس ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 36۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنے باز مولویوں سے ہمیں بچائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔